بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گوندل۔ آج 22 مارچ ہے سال 2022۔ اپوزیشن نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جب سے تحریک عدم اعتماد جمع کروائی ہے، عوام کے اندر ایک سوال بڑا گردش کر رہا ہے کہ امپائر اس ساری صورتحال کے اندر نیوٹرل ہے یا کسی ایک فریق کے ساتھ کھڑا ہے، اور وہ فریق کون سا ہو سکتا ہے۔ اعتزاز احسن نے اس حوالے سے بڑی عام گفتگو کی ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسحاق ڈار کو اگلے بجٹ کی تیاری کا ٹاسک کس نے دیا ہے، یہ ایک بریکنگ نیوز ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ مقصود چپڑاسی شیخ خاقان عباسی کا رشتہ دار ہے، یہ آج انہوں نے خود انکشاف کیا ہے۔ اسی خبر سے ہم ویڈیو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جب بھی ٹی ٹی سکینڈل کا ذکر ہوتا ہے تو مقصود چپڑاسی کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ ایک طرف آصف زرداری کا جعلی بینک اکاؤنٹس، اور جس طرح جے آئی ٹی نے رپورٹس دیں، پورے سندھ کو اور پاکستان کو لوٹا گیا، کک بیکس کمیشن کا پیسہ رکھا گیا۔ آج بھی ہر ٹھیکے سے پورے سندھ سے پیسے لیے جاتے ہیں۔ چونکہ ان لوگوں کو پھر اقتدار دلانا ہوتا ہے تو ان کو سارے وہ کہتے ہیں 7 خون معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ بدقسمتی ہے کہ ہمارا ملک بار بار گھوم گھما کر پھر اسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ 10 سال 15 سال بعد وہی کھیل دوبارہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف جو ہے، ایف آئی اے نے ان کے خلاف جو اسپیشل سینٹرل کورٹ کے اندر چالان جمع کروایا، ان پر 16 ارب روپے کی ٹی ٹیز کا یعنی منی لانڈرنگ کا الزام ہے۔ اس کے باقاعدہ ثبوت دیے گئے، 17,000 ٹرانزیکشن جو بینک کی ہیں وہ رکھی گئی۔ پھر کس طرح جو ملازمین تھے، چپڑاسی کلرک، ان کے اکاؤنٹس کو استعمال کیا گیا۔ کسی کے 4 ارب نکل رہے ہیں، کسی اکاؤنٹ سے 2 ارب، اور وہ پیسہ الٹیمیٹلی شہباز شریف اور ان کے بیٹوں کے پاس پہنچ رہا ہے، پھر بیرون ملک جاتا ہے، پھر لندن سے ٹی ٹیز لگتی ہے، پاکستان کے اندر وہ پیسہ جو ہے اس کو وائٹ کر کے لایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک پورا جو کھیل ہے یہ کھیلا گیا۔ پھر یہ بھی باقاعدہ رپورٹ کے اندر ذکر ہے کہ سرکاری گاڑیوں کے اندر یہ ساری منی لانڈرنگ ہوتی رہی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ریاست پاکستان کے ادارے ان کو سیکیورٹی فراہم کرتے رہے، اور اس سیکیورٹی کے اندر یہ سارا دھندا سلمان شہباز یہاں پر کرتا رہا، اور پھر جب اس کی گرفت وقت آیا تو اس کو لندن بھگا دیا گیا۔ نواز شریف کو سزا آئی، وہ بھی لندن چلا گیا، اور وہ گالیاں بھی دیتا رہا جنرل باجوہ کو، جنرل فیض عبید کو، تمام اسٹیبلشمنٹ، عسکری عام قیادت کو۔ لیکن اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ لاڈلے ہو جاتے ہیں، لوگ بڑا حیران ہوتے ہیں۔ اب یہ جب مقصود چپڑاسی کا ہر جگہ وزیر اعظم بھی ذکر کرتے ہیں کہ بھائی یہ شہباز شریف جو ہے، اس نے یہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ کے اندر جو 4.25 ارب روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، اس سے پوچھا جائے تو آپ اتنے چڑ گئے ہیں، اتنے غصے میں ہیں، اور ان کو علم ہے کہ اس ملک کے اندر ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی ادارہ ان کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتا، فیصلہ دے تو کوئی عمل درآمد نہیں کر سکتا، اور کبھی عمل درآمد کی نوبت آئے تو پھر ان کو ڈیل بھی مل جاتی ہے، ڈھیل بھی مل جاتی ہے۔ چونکہ اس شریف مافیا کی جو جڑیں ہیں وہ پاکستان کے ہر ادارے تک پہنچی ہوئی ہیں۔ یہ اس ملک کی بڑی بدقسمتی ہے۔ اب یہ آج شیخ خاقان عباسی سے سوال کیا ہے کاشف عباسی نے کہ یہ مقصود چپڑاسی جو ہے، یہ آپ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ یہ ذرا جواب پہلے آپ خود سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں مذاق کر رہا ہوں کہ یہ ان کا رشتہ دار ہے۔ اب یہ بتائیں جی، آپ کے قانون کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ وہ کہتا ہے کہ مقصود چپڑاسی میرا رشتہ دار ہے، اور بات اس نے تنزیہ کی ہے، لیکن رشتہ داری تو پھر ہے، چونکہ منی لانڈرنگ اتنی بڑے لیول پر ہوئی ہے اور ابھی اس کو بغایا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے جی میرا یہ رشتہ دار ہے، اس کا بھائی دبئی میں ڈاکے مارتا ہے، وہ پیسے بھیجتا ہے۔ اب آپ کے قانون کو کیا مسئلہ ہے؟ بھئی واقعی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا قانون ہے، آپ کی یہ ریاست ہے، آپ اس ملک کے جرنیلوں کو گالیاں دیں، آپ اپنے ساتھ تمام صحافی بھی آپ کے ہیں، بار کونسلیں بھی آپ کی ہیں، اور سارا کچھ یہ ملک واقعی آپ کا ہے۔ اور یہ چونکہ 23 مارچ ہے کل، اس پر اس تناظر کے اندر وہاں پر ہم بات کریں گے۔ دوسری ایک بڑی خبر جو ہے وہ بریک کی ہے، اسد اللہ خان صاحب جو سینئر صحافی ہیں اور اینکر پرسن ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے پاس یہ بڑی عام خبر ہے، اور اس وقت جو ہے معاملات یہاں تک ہیں کہ اسحاق ڈار، جس کو شیخ خاقان عباسی نے
अपने तैयारे के अंदर भगाया था और वो उस दिन से वापस नहीं आया। फिर वो इश्तिहारी हुआ, उसकी जायदादों की नीलामी शुरू हुई और फिर इतना अरसा तो वैसे ही 5-10 साल तो यहाँ पर स्टे पर वैसे ही चल जाते हैं। नवाज शरीफ की जायदादें भी पहले केसेस उनको सजाएं वापस हुई, फिर मेहरबानी की हुदैबिया पेपर मिल नाकाबिले तरदीद शवाहिद होने के बावजूद आज के तबका मलामतिया और इन जमातों के हीरो काजी फायद ईसा ने उसको बंद किया था। तो अब वो कहते हैं कि इसहाक डार जो है उनको अगला बजट, वो कंफर्म ये खबर कर रहे हैं अपने सोर्सेज के एतबार से, वो कहते हैं कि इसहाक डार को अगला बजट बनाने का बाकायदा टास्क दिया गया है और ये टास्क सिर्फ नून लीग को ने नहीं दिया बल्कि कुछ और हैं उन्होंने भी दिया है। यानी इसका मतलब है और का आप माना यहां पर इस मुल्क के अंदर समझते हैं, अल्लाह करे इस तरह की खबरें दुरुस्त ना हों, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की तारीख इस तरह की डीलों के साथ और ढीलों के साथ भरी पड़ी है। अब वो कहते हैं जी कि यहां पर उनको टास्क दिया गया है और अब कोई ना कोई काम ज़ाहिर है उन्होंने ऐसा करना है, तो वो डॉलर को अक्टूबर नवंबर तक जो उनको बताया गया है कि वो 150 तक ले आएंगे, मामलात एक दफा जो है वो सेटल हो जाएंगे और जो उनका पहले वाला फार्मूला है उसके बाद जो है पाकिस्तान की जिस तरह भी तबाही फेरनी है वो एक लॉन्ग टर्म तरीके के साथ वो फेरेंगे और वो पैसा इधर डालकर जो उनका तरीका वारदात है वो करेंगे। वही सबको सूट करता है, वही पैसा आना चाहिए, खाता है तो लगाता भी है। बस उस गेम पर जो है वो इसहाक डार को कहा गया है कि आप अगले बजट की तैयारी करें। ये साफी हैं, एंकर पर्सन है असदुल्ला खान, उनका बड़ा आम ये जो है विलाग है जिसके अंदर उन्होंने जिक्र किया है। अब जो एतजाज हसन है पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा है, उनकी कोर कमेटी के मेंबर है और कभी कभी वो ज़बरदस्त सच्ची बातें करते हैं और बिलावल से उनका वैसे मोहब्बत है, उस तनाज़ुर के अंदर उनकी खबर बातों को हम आम नहीं समझते और चूंकि जरदारी और वो सारा उनका एक अटैचमेंट है। बहरहाल जो शरीफ खानदान के हवाले से उनकी बातें होती हैं और ओवरऑल जो मुल्की मामलात पर उसके अंदर बड़ी अहमियत है। अगरचे आर्टिकल 63 की जो उनकी इंटरप्रिटेशन है उसके मुताबिक जो भी मेंबर असम्बली है वो अगर वोट डालना चाहेगा तो वो वोट भी डाल सकता है और उसका वोट काउंट भी करना पड़ेगा। और वो कहते हैं कि अगला जो वजीर आज़म है अगर उतनी देर तक फैसला नहीं होता तो उसका इंतखाब भी वो लोग कर सकते हैं। ये उनकी इंटरप्रिटेशन है। बहरहाल ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सदारती रेफरेंस के अंदर फैसला करेगी, लेकिन एतजाज हसन की ये स्टेटमेंट बड़ी आम है जो उन्होंने न्यूट्रल के हवाले से भी दी है और शरीफ खानदान और मरियम नवाज के हवाले से भी दी है। एतजाज हसन कहते हैं कि नून लीग के लोगों ने हिसाब देना है कि वो लंदन क्यों चले गए। यानी नवाज शरीफ ने ये कौम को बताना है, कौम को कोई टेंशन नहीं है, उन्होंने हार फेंकने हैं क्योंकि जो उनको लूटने वाला है, जो उनको यहां तक पहुंचाने वाले लोग हैं, जिन्होंने बर्बाद किया है और इस सतह पर पहुंचाए हैं, कौम में से बड़े लोग बाशऊर हैं जो उन पर हार फेंकेंगे। और जब वो मुजरम जिन्होंने इसी कौम का पैसा लूटा होता है जब वो अदालतों में आते हैं तो उन पर फूल फेंकने वाले भी वो नौकर वहां पर होते हैं। ये मुहज़्ज़ब मुआशरों के अंदर इस तरह की बेशर्मी कभी नहीं हुई। बहरहाल जहां होती है वो कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि ये 4 हफ्ते के लिए गए थे और 2 साल हो गए। नवाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक रिपोर्ट भी नजर नहीं आती। ये बातें वोटर्स ने देखनी है, इन पर अगर अदम एतमाद पास होती है तो ये खुशकिस्मती है। एतजाज हसन कहते हैं कि इमरान खान के वज़रा, मुशीरों और तर्जमानों ने अपने केस को खराब किया, इमरान ने इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी है। ये बात उनकी सही है। मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी का मकसद इमरान खान को हटाना है। आगे वो कहते हैं कि इलेक्शन का मेन प्लेटफॉर्म और पॉइंट करप्शन होगा इमरान खान का। इमरान खान की कोशिश है कि करप्शन की बात ऐसे करे कि लोग महंगाई को भूल जाएं। इससे लोगों पर कुछ फर्क पड़ता भी शुरू हो गया है, पड़ना भी शुरू हो चुका है। ज़ाहिर है अब जो उनके जलसे हैं उससे नजर आ रहा है सबसे ज्यादा जाली खबरें मरियम नवाज के पास होती हैं। फिर वो कहते हैं जो वजीर आजम बनेगा उस पर महंगाई, बेरोजगारी और मुश्किलात का पहाड़ होगा। जब अपोजिशन की काबीना बनी तो उनको पता लगेगा कि किसको कहां लगाने में दुश्वारी और मुश्किलात हैं। यानी आपस के अंदर भी अभी इन चू का मुरब्बा है, इनकी लड़ाई होगी। अब वो कहते हैं कि एम्पायर सियासी गेम में न्यूट्रल नहीं होते। ये बात वो कहते हैं कि आम क्रिकेट के मैदान की बात हो तो वो एम्पायर का न्यूट्रल होना और होता है, लेकिन सियासी गेम के अंदर एम्पायर कभी न्यूट्रल नहीं होते। और जब मौलाना साहब कहते हैं कि एम्पायर न्यूट्रल है तो उसका बिल्कुल सादा सा मतलब है कि एम्पायर हमारे साथ हो गया, एम्पायर हमारे
ساتھ ہو گیا، وہ یہ کہتے ہیں۔ اب یہ اتحاد حسن جو ہے پیپلز پارٹی چونکہ اس وقت مین ان سارے معاملات کے اندر ہے، سندھ ہاؤس کے اندر لوگ جمع ہے، اتحاد حسن مرکزی رہنما ہے، نون لیگ کے حوالے سے ان کی یہ رائے ہے، پارٹی کے اندر بھی وہ اظہار کرتے رہتے ہیں، لیکن اس طرح کا ایک سینئر لیڈر پیپلز پارٹی کا جب وہ یہ بات کر رہا ہے کہ مولانا کا مطلب یہ ہے کہ امپائر نیوٹرل نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہے، تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ یہ جب امپائر کی جہاں بات ہو رہی ہے، اور بلکہ بڑے اچھا جو ہے وہ ذکر کیا تھا ارشاد بھٹی صاحب نے اس حوالے سے، اور آج کل چونکہ وہ کاوے موسوی جو ہے اس کا وہ معاملہ ہے، اب وہ بندہ جس کو بددیانت اور خائن کہہ رہے تھے اب کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ بڑا اچھا ہے، اس کی گواہی آ گئی ہے، نواز شریف سے معافی مانگ لی ہے، بندہ جوتا اتار لے، اور وہ میں ویسے کچھ لفظ غلط ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں آپ سے، یعنی وہ بندہ آپ کامن سینس کی بات ذرا چیک کریں، جس کے ساتھ نیب نے معاہدہ کیا، پھر این آر او مشرف نے دے دیا نواز شریف کو، اور وہ تحقیقات وہاں پر رک گئی، اور پھر دوبارہ این آر او پیپلز پارٹی کو ملا، تو وہ جو معاہدہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، اور اس کا اعتراض ہی یہی تھا کہ بھئی میری کمپنی کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا تھا، ہم نے بہت سارے ان کی ناجائز دولت بینک اکاؤنٹس جو ہے وہ ان چوروں کے نواز شریف وغیرہ کے پکڑ لیے تھے، ہم نے محنت کی، لیکن اس کے بعد این آر او دے دیا گیا، اور ہمیں کہا جناب آپ تحقیقات روک دیں، تو ہمارا جو خرچہ ہے وہ جرمانے کے ساتھ اور سود سمیت آپ واپس کریں۔ اسی پر حکومت پاکستان نے اس کو جرمانہ دیا ہے، کہ یعنی اس کا دعوی یہ ہے کہ جائیدادیں میں نے پکڑ لی ہیں، اکاؤنٹس بھی پکڑ لیے تھے، لیکن آپ نے تحقیقات کو روک دیا ہے۔ اب وہ بندہ جس کو پیسہ بھی اسی بنیاد پر پاکستان سے لیا ہے، جرمانہ ہوا ہے پاکستان کو، اس این آر او کا جو یہاں پر ڈکٹیٹر دیتے ہیں اکثر اوقات، اور وہ خمیادہ بھگتا ہے، اب وہ بندہ جس کو یہ گالیاں دیتے تھے اس نے کہا جی نواز شریف میں پیسے ادھروں تو پکڑ لین سارے ہوں ادھروں میں کی ملنا ہے، ہوں تسی کچھ دیو تو دواڈے مطلب آپ کی حق کے اندر کوئی نہ کوئی لب کشائی کریں، تو اس نے وہ معذرت کر لی، اور معذرت کر کے اتنا بونڈا مذاق ہے کہ میں اس پر بڑا حیران ہوتا ہوں، لیکن پھر بھی جیو ٹی وی ہے بھائی لگا رہے، اور چند چینل۔ ارشاد بھٹی کہتے ہیں مبارک کو وہ کاوے موسوی جس کو کل اپوزیشن جھوٹا قرار دے رہی تھی، اس کی ہر بات کو چتر چلاکی قرار دے رہی تھی، اس کاوے موسوی کو آج اپوزیشن صادق امین قرار دے رہی ہے، اور مبارک کو ٹارزن کی واپسی ہو رہی ہے، یہ بھی اس ڈیل کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں، ممکنہ طور پر مبینہ طور پر مبارک کو ٹارزن کی واپسی ہو رہی ہے، داغ نواز شریف کی یعنی داغ صاف دھونے والی مشینیں چل پڑی ہیں، داغ صاف کرنے والی مشینیں چل پڑی ہیں، لندن کا موسم اثر دکھا رہا ہے، اور کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے، یہ کام جو ہے اس طریقے سے جاری رکھنا چاہیے، یہ یہاں پر انہوں نے طنز کیا ہے اس مبینہ ڈیل کو۔ اب وہ کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں جھوٹ، سپریم کورٹ میں جعل سازی، بچوں کے جھوٹے انٹرویو، وزیر اعظم نواز شریف کے 3 تضادات بری تقریریں، جعلی قطری خط، جعلی ٹرسٹ ڈیڈ، جعلی کیلبری فونٹ، اور بلیک میل کر کے جج ارشد ملک ویڈیوز، ثاقب نثار آڈیو، رانا شمیم حلف نامے کے بعد حاضر ہے اگلی فلم موسوی، معذرت، واہ سسلن مافیا، واہ گاڈ فادر، یہ کنکلوڈ کیا ہے یہاں پر ارشاد بھٹی نے، اور محب وطن لوگ بہرحال اس وقت پریشان ہیں، اور لگتا ایسے ہے کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ مشکلات کے اندر ہے، اور یہ جو ڈاکو ہیں ان کا دور جو ہے اس کے آثار جو ہے وہ دکھائی دینا شروع ہو گئے۔ باقی پاکستان کی عوام کا اب شعور جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہاں تک ہے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔